ناظرین تسلیمات، جہاں میں پردہ ہستی کا ہر منظر بدلتا ہے، جہاں میں پردہ ہستی کا ہر منظر بدلتا ہے، کوئی جب ہاتھ میں حق کا علم لے کر نکلتا ہے، حسین آئے ہیں رن میں ذوالفقار حیدری لے کر، حسین آئے ہیں رن میں ذوالفقار حیدری لے کر، عدو کی فوج کے ہر سو رما کا دل دہلتا ہے۔ یقیناً حضرت امام حسین کا رتبہ بلند ہے، مقام اونچا ہے، آپ کے ہمت اور شجاعت کے جوہروں کے سامنے دوسروں کی ہنر مندی بیکار ہے اور ترکیب رائگاں ہوتی ہے۔ آئیے ایسے جری و بہادر کی شان میں منقبت سماعت فرمائیں۔ فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، اکلا زوال در سے شہادت ہے کربلا، اکلا زوال در سے شہادت ہے کربلا، آل نبی نے لکھی ہے جو اپنے خون سے، آل نبی نے لکھی ہے جو اپنے خون سے، تفسیر دین حق کی عبارت ہے کربلا، تفسیر دین حق کی عبارت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، کتنے ہی آفتاب ہیں نیزوں پہ سر بلند، کتنے ہی آفتاب ہیں نیزوں پہ سر بلند، اب اور کیا بیاں ہو قیامت ہے کربلا، اب اور کیا بیاں ہو قیامت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، باطل کی فتح فتح نہیں ہے شکست ہے، باطل کی فتح فتح نہیں ہے شکست ہے، معیار ساز جنگ صداقت ہے کربلا، معیار ساز جنگ صداقت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، ہے تشنہ لب مگر ہے انہیں آبرو کا پاس، ہے تشنہ لب مگر ہے انہیں آبرو کا پاس، ایک امتحان صبر و شجاعت ہے کربلا، ایک امتحان صبر و شجاعت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، ایمان سرخ روح ہے 72 کی ذات سے، ایمان سرخ روح ہے 72 کی ذات سے، حق ہے کہ دین حق کی صداقت ہے کربلا، حق ہے کہ دین حق کی حفاظت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، ہر ملک ہر خیال کے لوگوں کے واسطے، ہر ملک ہر خیال کے لوگوں
واسطے، در سے دوام و شمع ہدایت ہے کربلا، در سے دوام و شمع ہدایت ہے کربلا، فکر و عمل کی وسعت و رفعت ہے کربلا، ایک لازوال در سے شہادت ہے کربلا۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء ہے۔ اس کی کئی حیثیتوں سے افادیت و اہمیت ہے۔ یہی دن دنیا کا نقطۂ آغاز ہے اور انتہا بھی اسی دن ہوگی۔ اس کی فضیلت و عظمت کے تعلق سے سنیں ایک تقریر۔ محرم کے معنی احترام کے ہیں۔ سابقہ امم میں بھی یہ مہینہ معزن سمجھا جاتا تھا۔ حدیث میں ہے محرم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی تعظیم کرو۔ جس نے ماہ محرم کی قدر کی اللہ اسے عزت سے نوازے گا اور دوزخ سے نجات دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا گویا اس نے گزشتہ سال روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا، تو اس کے 50 برس کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دیا جائے گا۔ بہرحال محرم احترام والا مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ یوم عاشوراء بھی اپنے جلو میں تاریخ اسلام کے کئی اہم واقعات لیے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں اس وقت چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کرتی ہوں۔ عاشورے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا۔ لوح و قلم کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس دن ہوئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی دن بھی یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑی پر طوفان کے بعد ٹھہری، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور ہوئی، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل نے راستہ فراہم کیا، اور فرعون اسی دن دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ نمرود کی آگ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باغ بنی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی۔ اور جہاں تک اس دن کے روزے کا تعلق ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورے کے دن روزے دار پایا، تو ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بڑا عظمتوں و بزرگی والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی ان کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ کی موافقت کرنے میں بنسبت ہم تمہارے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کی تاکید کی، لیکن ان کی مشابہت سے اعراض کرتے ہوئے ایک دن پہلے یا بعد والے دن بھی روزہ رکھنے کی تاکید کی۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا، 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں، 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھرایا، یعنی اس کی دیکھ بھال کی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
اور اس کے سر پر جتنے بال ہیں اتنے درجات بلند کرے گا۔ اگر کوئی کسی غریب کو اس دن روزہ افطار کروایا گویا اس نے ساری امت محمدیہ کا پیٹ بھرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے ساتھ ہم کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت ابن عباس ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورے کے علاوہ کسی اور دن کو فضیلت دے کر گفتگو فرماتے ہوئے نہ دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ ام المومنین سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورے کا روزہ چھوڑتے ہوئے کبھی نہ دیکھا۔ بہرحال اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین کی شخصیت کا جو مقام ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ خلفۂ راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے گہرا اثر ڈالا ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کے رفقائے کار کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ اس واقعے پر جتنے آنسو بہہ چکے ہیں شاید ہی ایسا کوئی واقعہ ہو جس پر اس قدر آنسوؤں کے سیلاب بہے ہو۔ آئیے اس موقع پر سنیں ایک تقریر۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، میں جس طرف سے آیا ہوں اسی طرف واپس جانے دو تاکہ میں مکہ معظمہ پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں۔ دوسری بات، مجھ کو کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو تاکہ میں کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ تیسری بات، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے سیدھا یزید کے پاس دمشق کی جانب جانے دو۔ میرے پیچھے اپنے اطمینان کی غرض سے تم بھی چل سکتے ہو۔ میں سیدھا یزید کے پاس جا کر براہ راست اپنا معاملہ اس طرح طے کر لوں گا جیسا کہ میرے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے طے کیا تھا۔ عمرو بن سعد ان باتوں کو سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ بذات خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں عبید اللہ بن زیاد کو اطلاع کر دوں گا کہ عمرو بن سعد اسی میدان میں خیمہ زن ہو گیا، اور ابن زیاد کو تمام صورتحال لکھ کر بھیجا۔ لیکن شمر ذی الجوشن جو اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا، اس نے کہا، اے امیر، اس وقت تجھ کو موقع حاصل ہے، تو بلا تکلف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر دے، تجھ پر کوئی الزام عائد نہ ہوگا۔ لیکن اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے مقابلے میں تیری کوئی عزت و قدر باقی نہ رہے گی اور تجھ سے زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ شمر ذی الجوشن کے اس مشورے کو سن کر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواب لکھا، یہ تینوں باتیں کسی طرح منظور نہیں، ہاں صرف ایک صورت نکل سکتی ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دیں اور یزید کے نائب کی حیثیت سے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، میں انہیں یزید کے پاس پورے اہتمام کے ساتھ روانہ کروں گا۔ اس جواب کے بعد عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے جواب سے باخبر کیا۔ خلافت یزید پہلے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا چاہتی ہے اور آپ کی کسی بات کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن زیاد کی خلافت سے مر جانا بہتر ہے۔ اور پھر کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کے
پہاڑ پھوڑے گئے ہیں، دنیا آج تک ان مظالم کو فراموش نہ کر سکی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میدان کربلا میں جو بھوکے پیاسے 72 نفوس خصیہ خونخوار یزیدیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، لیکن جس ایمانی عزم و جوامردی، استقامت و استقلال، ایثار و قربانی کا مظاہرہ انہوں نے رزمگاہ میں کیا ہے، اس کی مثال تاریخ انسانیت میں ملنا مشکل ہے۔ ہوس و اقتدار کے پجاریوں نے خود گلشن رسالات کو تاراج کر دیا۔ تاریخ اسلام کا یہ انتہائی بھیانک حادثہ تھا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مقدس اولاد کو تہہ تہہ کیا، ان پر پانی بند کیا، حرم مصطفیٰ کی خواتین کو بے آبرو کیا، سروں کو نیزوں پر اٹھایا، لاشوں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندا۔ یہ دل ہلانے والا واقعہ جب بھی سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، دل و دماغ پر غموں کے بادل چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا کریں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا جذبہ صادقہ دے۔ جو ایک دل میں 72 کی یاد آتی ہے، جو ایک دل میں 72 کی یاد آتی ہے، حسین آپ ہی کہیے کہ کیا کہے اس کو۔ وہ کربلا کی جو گرد ملال ہے دل پر، وہ کربلا کی جو گرد ملال ہے دل پر، مریض عشق تو خاک شفا کہے اس کو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام عالی مقام وہ ہیں جنہوں نے عظمت دین کی خاطر زر دیا، گھر دیا، در دیا، ہنر دیا، جگر دیا اور سر دیا، اس لیے آپ مر کر بھی زندہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے جو خدا کی راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آئیے ایسی مبارک ہستی کی شان میں منقبت سماعت فرمائیں۔ نور نگاہ احمد مختار ہے حسین، نور نگاہ احمد مختار ہے حسین، گلزار دین حق کے نگہدار ہے حسین، گلزار دین حق کے نگہدار ہے حسین۔ شان نزول آئی تطہیر دیکھیے، شان نزول آئی تطہیر دیکھیے، تطہیر دیکھیے، تطہیر دیکھیے، منشائے رب سے شامل اطہار ہے حسین، منشائے رب سے شامل اطہار ہے حسین، نور نگاہ احمد مختار ہے حسین۔ احسان مند ہوتے وہ کیوں کر فرات کے، احسان مند ہوتے وہ کیوں کر فرات کے، کیوں کر فرات کے، کیوں کر فرات کے، جب خود ہی ایک بحیرہ زخار ہے حسین، جب خود ہی ایک بحیرہ زخار ہے حسین، نور نگاہ احمد مختار ہے حسین۔ آندی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی، آواز آج بھی، آواز آج بھی، باطل سے اب بھی برسر پیکار ہے حسین، باطل سے اب بھی برسر پیکار ہے حسین، نور نگاہ احمد مختار ہے حسین۔ اندازہ اس سے کیجیے ان کے مقام کا، اندازہ اس سے کیجیے ان کے مقام کا، ان کے مقام کا، ان کے مقام کا، خیر رسالت شہ ابرار ہے حسین، خیر رسالت شہ ابرار ہے حسین،
نور نگاہ احمد مختار ہے حسین. محسوس ہو رہا تھا یہ میدان جنگ میں، محسوس ہو رہا تھا یہ میدان جنگ میں، میدان جنگ میں، میدان جنگ میں. جلوہ نمائے حیدر کرار ہے حسین، جلوہ نمائے حیدر کرار ہے حسین. نور نگاہ احمد مختار ہے حسین، نور نگاہ احمد مختار ہے حسین. گلزار دین حق کے نگہدار ہے حسین. شہیدوں کو پانی کی حاجت نہیں ہے، شہیدوں کو پانی کی حاجت نہیں ہے، گلا آب کوثر سے تر ہو رہا ہے. امام حسین کا نعرہ انقلاب ہمارا نصب العین حیات ہے، اور ان کا نقش کف پا ہمارے لیے نشان منزل ہے. ان کا جوش و منگ ہمارے لیے خضر راہ ہے. آئیے اس موقع پر سنیں ایک اور تقریر. حضرت امام حسین جگر فاطمہ، پھول علی اور نواس رسول تھے. آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری مطابق 624 سن ہجری بمقام مدینہ منورہ ہوئی. ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور 7ویں دن عقیقے میں 2 بکرے ذبح کیے گئے. حضرت امام حسین نہ بہت زیادہ لمبے اور نہ ہی پس قد بلکہ میانہ قد تھے. سینہ چوڑا تھا، آواز بڑی پیاری تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانوں میں رس گھول رہے ہیں. حضرت امام حسین سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت امام حسین سینے سے لے کر نیچے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. ان کی تعلیم و تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مزید آپ صحابہ کے درمیان ایمانی، نورانی، قرآنی ماحول میں پلے بڑے، جو انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اہم اور افضل ہیں. ان کی پرورش کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ باہر نکلے تو ایک کاندھے پر حسن تو دوسرے کاندھے پر حسین. کبھی حسن کو پیار کرتے تو کبھی حسین کو، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہوتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین پشت پر سوار ہو جاتے. گر جانے کے خدشے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر دیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حسن تدبر، صبر و تحمل، علم و حلم، شجاعت و جوانمردی، فہم و فراست، غیرت مندی، سخاوت و ذکاوت جیسی صفات سے متصف تھے. آپ بڑے ہی منکسر المزاج تھے. ایک بار آپ اسی جگہ سے گزرے جہاں پر کچھ مسکین زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا اور تشریف لانے کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سے یہ کہتے ہوئے اترے کہ اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا. بڑی سادگی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے گھر ان مسکینوں کو آنے کی دعوت دی. آپ کی شہادت کی خبر پہلے ہی سے تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اسی درمیان حضرت حسین آپ کے پاس آئے اور کاندھے پر سوار ہو کر کھیلنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت آپ کے اس محبوب کو شہید کر دیں گے، اور وہ مقام کربلا ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رخصت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ کچھ اس انداز سے شبیر نے مانگا پانی، کچھ اس انداز سے شبیر نے مانگا پانی، تھام کر رہ گیا ہاتھوں سے کلیجہ پانی۔ اس طرح تیشنگی اہل حرم نے دیکھی، اس طرح تیشنگی اہل حرم نے دیکھی، آج تک مجھ کو نظر آتا ہے پیاسا پانی۔ حضرت علی اصغر امام حسین کے نور نظر لخت جگر ہیں، آپ کی حالت زار کربلا میں ناقابل بیان ہیں۔ پیاس سے آپ تڑپ تڑپ اٹھے، سسک سسک اٹھے، بلبلا اٹھے، لیکن آپ کو پانی کا ایک بوند بھی نہیں مل پایا، حالانکہ آپ نے ابھی تک دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، آپ کی عمر شریف 6 ماہ ہی تھی، لیکن دشمنوں نے آپ کو بھی جام شہادت پینے پر مجبور کیا۔ آئیے سنتے ہیں اس سلسلے میں ایک تقریر۔ ناظرین، جب قافلے حسین پر دانا پانی بند کر دیا گیا تو ادھر حضرت زینب نے معصوم علی اصغر کی طرف نگاہ کی۔ 1.5 سال کا خاندان نبوت کا قوم پر دودھ و پانی کی عدم فراہمی سے نڈھال و لاچار تھا، آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، دل سوکھتا تھا۔ زینب سے رہا نہیں گیا، بھائی جان حضرت امام حسین سے درخواست کی، یزیدیوں کو عداوت ہے تو ہم سے ہے، دشمنی ہے تو ہم سے ہے، نفرت ہے تو ہم سے ہے، ہمدردی نہیں تو ہم سے نہیں، محبت نہیں تو ہم سے نہیں، انسیت نہیں تو ہم سے نہیں۔ اس بچے نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی اس نے دنیا نہیں دیکھی، امارت کیا ہے اس کو معلوم نہیں، خلافت کیا ہے اس کو معلوم نہیں، سیاست کیا ہے اس کو معلوم نہیں، امامت کیا ہے اس کو معلوم نہیں، میدان جنگ کیا ہے اس کو معلوم نہیں، صلح و امن کیا ہے اس کو معلوم نہیں۔ لے جاؤ اس بچے کو اور یزیدیوں کے سامنے پیش کرو، اس کی حالت بیان کرو، اس کے سسکتے و بلکتے لبوں کو دکھاؤ اور پانی پلا کر لاؤ تاکہ زندگی نمود اس میں روشن ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا، نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، دشمنوں پر شیطان سوار ہے، انسانیت ان سے رخصت ہو گئی ہے، ان کی عقل پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ اسے بھی نہیں بخشیں گے۔ تو حضرت زینب نے کہا، دشمنوں میں کئی صاحب اولاد بھی ہوں گے، ان کے دل اولاد کی محبت سے معمور ہوں گے، معصوم کی حالت کو دیکھ کر ان کی محبت پدری و شرافت فطری جاگے گی اور چند ایک بوند پانی معصوم کے خلخوم میں ٹپکا دیں گے۔ حضرت زینب کی بات سن کر حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر نور نظر اصلیوں کے ارمانوں کو لے کر یزیدیوں سے چند ایک قطرے پانی مانگے، لیکن کب انہیں برداشت تھا کہ خاندان حسینی کا چراغ روشن ہو، فاطمی پھولوں کی خوشبو باقی رہے، خاندان رسالت کا چشم چراغ ہرا بھرا رہے۔ ادھر اعلان ہوا، ارے دیکھتے کیا ہو، خاندان نبوت کا چشم چراغ کو گل کر دو، وہ بچ کر جائیں نہ پائیں۔ اعلان کی گونج کانوں میں پڑتے ہی خرملا بن کاہلہ کا ایک تیر کمان سے نکل کر معصوم علی اصغر کے حلق مبارک کو چھوتے ہوئے نکل گیا، جس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ وہ معصوم جو پانی کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، خون سے اپنی پیاس بجھاتا ہے اور ڈب ڈباتی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، دراصل یہی ہے زندگی، دنیا جسے کہتی ہے مر جانا۔ بہرحال امام حسین معصوم کی لاش کو خیمے میں لاتے ہیں، ایک کوہرام مچ جاتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے، صبر و ضبط کا دامن نہیں چھوٹتا، خدا کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔